نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے آج کی تقریر کا موضوع قیام پاکستان میں نظریے کی اہمیت ہے۔ جناب صدر، یہ ایک لازوال حقیقت ہے کہ جو اقوام مستحکم نظریہ رکھتی ہیں وہ دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہیں۔ نظریہ سے مراد کسی قوم کے وہ بنیادی عقائد، وہ بنیادی اصول اور افکار ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اس قوم کا تشخص ابھرتا ہے۔ صدر ذی وقار کسی قوم کے لیے نظریے کی حیثیت روح جیسی ہوتی ہے جو اس کی منزل کا تعین کرتا ہے اور اس کی قوت شکل میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جناب صدر، نظریہ ایک ایسا محرک ہے جس کے بغیر قومیں قوت فکر و عمل سے محروم ہو جاتی ہیں، ان کی نشو و نما کی صلاحیتیں ناپید ہو جاتی ہیں اور ارتقاء کا عمل رک جاتا ہے۔ جب کوئی قوم کسی نظریے کو لے کر نکلتی ہے وہ دنیا کو ایک نئے انقلاب سے روشناس کرتی ہے اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھتی ہے۔ نظریہ ہی وہ مستحکم جذبہ ہے جو قوموں کو ان کی نسب العین کے اصول میں مدد دیتا ہے۔ تمنا آبرو کی ہو، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ جناب صدر، مملکت خداداد پاکستان کا قیام بھی ایک ایسے لازوال نظریے پر ہوا جسے نظریہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی نظریے پر مسلمانان بر صغیر نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلسل جدوجہد اور بے شمار قربانیوں کے بعد دنیا میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم کر کے اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ نظریہ اسلام ہی ملک پاکستان کے بقا کی اساس ہے اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نظریہ اسلام کی روح کو سمجھتے ہوئے اپنے سیاسی و معاشرتی معاملات کو اس طریقے سے ترتیب دیں کہ ہماری بقا پر اٹھنے والے سوال خود ہی دم توڑ جائیں۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ اور اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کی ضرورت ہے جس میں مسلم و غیر مسلم کو ان کے حقوق نصیب ہوں۔ عالمی دنیا میں اگر ہمیں اپنا لوہا منوانا ہو تو ہمیں عدل و انصاف، انسانی ترقی، تعلیم و تربیت اور بھائی چارے کو اپنا نسب العین بنانا ہوگا۔ آخر میں اقبال کے ان اشعار سے اجازت چاہوں گا۔ شب گریزاں ہوگی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔